على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ شیخ ارسلان قادری سے ملتمس ہوں مختصر سے وقت کے لیے ہدیہ نعت پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے جاتی ہے ہوائیں بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اور خواہش زار بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش زار بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش زار بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اور روک رضوان مظفر کو در جنت پر، روک رضوان مظفر
کو در جنت پر روک رضوان نامظفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے۔ دعا کی نشست کی جانب ہم بڑھیں گے اور قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں التماس ہوگی کہ سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ دعائے مغفرت کے لیے سب سے پہلے میں جو نام لے رہا ہوں ہمارے لاہور سے قبلہ شاہ جی کے پرانے سنگی ہیں ڈاکٹر اطہر صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کا وصال ہوا، اور راولپنڈی سے چودھری تنویر صاحب کی بھتیجی اور چودھری افضل خان صاحب کی بیٹی ہیں، ان کا وصال ہوا، اور موتی بازار راولپنڈی سے برہان بٹی صاحب ہیں، ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، ان کا وصال ہوا۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سے شیخ اقبال مومن صاحب کی اہلیہ محترمہ کا وصال ہوا۔ ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل عالم دین ہیں غلام فرید، ان کے والد گرامی محترم الحاج نذیر المانی صاحب کا وصال ہوا۔ سندھ میں پنو عاقل میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ راولپنڈی سے ہی محلہ اکال گڑھ سے سید امداد حسین شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کا وصال ہوا۔ مس انم امین اور مس مریم حسیب کے جو ہے وہ تایا ابو اور ان کے نانا جان وہ وصال فرما گئے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دعائے صحت کے لیے لاہور سے محترم عرفان بھائی کے چچا ہیں علاؤ الدین شفیع صاحب، وہ بیمار ہیں۔ اور G6 اسلام آباد سے ہمارے بہت پیارے قریبی سنگی ہیں اور بہت عرصے سے محفل میں تشریف لاتے ہیں سید بشیر عالم شاہ صاحب، ان کا بائی پاس ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کشمیر سے سید بلال حسین شاہ صاحب اور طاہر صاحب، طاہر قریشی صاحب کے بردر ان لا ہیں راولپنڈی ٹنچ باٹا سے، ان کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ شاہ جی کے مل کیجیے۔ آج صدائے محراب کی اس خصوصی نشست میں ہمارے پاس بہت ہی عالی وقار اور محترم مہمانان گرامی تشریف فرما ہوئے پیر سید علی سلطان بلاول شاہ ہمدانی صاحب اور پیر سید معین الحق شاہ صاحب ہمدانی آستانہ عالیہ لکھی وال شریف سے ہم آپ کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور آج کے پروگرام میں ایک اور خصوصی بات یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کی نقابت پروفیسر عرفان جمیل صاحب کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو نعت پڑھی جائے گی یاسین اجمل چشتی صاحب فیصل آباد سے اور سرور حسین نقشبندی صاحب لاہور سے۔ یہ تینوں افراد وہ ہیں جو صاحب دیوان شاعر ہیں، اور آج شاعروں کے ہاتھ میں پورے پروگرام کی نقابت ہے۔ آج سب احباب یہاں پر اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے، چند ہی لمحوں میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اعلان سن لیجئے، ماہانہ محفل جو خواتین کی ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں ہوتی ہے اتوار والے دن اپنے وقت پر ہوگی، یعنی 2 جنوری 2022 دن 11:30 بجے اتوار والی محفل میں اس مرتبہ خواتین شرکت کر سکیں گی۔ تمام احباب نوٹ فرما لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹیلی ویژن اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راول پنڈی کے اشتراک سے پروگرام صدائے محراب کا میزبان عرفان جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صدائے محراب، اس محراب کی مستقل شیریں صدا مفکر اسلام، مفسر قرآن، سرپرست ادارہ تعلیمات اسلامیہ حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور یہ شیریں صدا ہمیشہ محبت سے لبریز ہوتی ہے، ہمیشہ صلح کل کا پیغام دیتی ہے۔ اس صدا میں آپ کو ہمیشہ عقیدت، احترام، محبت، انسانیت، اسلام، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کو درپیش اس دور کے جملہ مسائل پر مفکرانہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں کتاب حکمت قرآن حکیم کی تلاوت سے۔ میں درخواست گزار ہوں قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں تلاوت کی سعادت کے لیے۔ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما
محمد رفیق نقشبندی صاحب تلاوت کلام حکیم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین اور حاضرین، آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں صدائے محراب کیو ٹیلی ویژن سے براہ راست۔ قرآن حکیم کتاب حکمت ہے، اور اسی کتاب حکمت میں ارشاد ہے من یؤت الحکمت فقد عطا خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں ایک اور سورہ مبارکہ میں کس ہستی سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو وہ خیر کثیر عطا کی ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو حکیم اور دانا ہیں، سراسر حکمت ہیں، اور اس حکمت کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے علم کی دولت۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ آپ فرمائیے قل رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرمائیے میرے رب۔ یہ حکمت، یہ علم جمع ہوتا ہے تو اس کائنات کو وہ نعمت عطا ہوتی ہے جس کا احسان اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ہم سب پر جتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب میں ایک منقبت یہ بھی ارشاد کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آپ اس حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس لیے آپ علم کا شہر ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جہاں شہر ہوتا ہے اس کا کوئی دروازہ بھی ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ پروگرام صدائے محراب میں درخواست گزار ہوں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے ہمارے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب یاسین اجمل چشتی صاحب۔ جناب یاسین اجمل چشتی۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا ابا سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ ایک ربائی کے سے آغاز کرتا ہوں۔ چلا جا کوئے جانا میں، چلا جا کوئے جانا میں، غموں سے تو رہا ہو جا۔ چلا جا کوئے جانا میں، غموں سے تو رہا ہو جا۔ تو ان کو پیش دل کر دے، تو آقا پر فدا ہو جا۔ تو ان کو پیش دل کر دے، تو آقا پر فدا ہو جا۔ وظیفہ خاص ہے اجمل، یہ حیدر نے بتایا ہے۔ وظیفہ خاص ہے اجمل، یہ حیدر نے بتایا ہے۔ تو کثرت کر درودوں کی، قریب مصطفیٰ ہو جا۔ وظیفہ خاص ہے اجمل، یہ حیدر نے بتایا ہے۔ تو کثرت کر درودوں کی، قریب مصطفیٰ ہو جا۔ ایک پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کر کے حاضری کو اس نے اختتام پہنچاؤں گا۔ محبت سے آپ میرے ساتھ کہیے گا۔ بڑیاں شان والا، بڑیاں شان والا، کنبا حضور دائے۔ بڑیاں شان والا،
کنوا حضور دائے بڑیاں شان والا، مل کے کہیے ذرا، بڑیاں شان والا کنوا حضور دائے پے کر تہار تاندا پے کر تہار تاندا بابا حضور دائے بڑیاں شان والا کنوا حضور دائے اور کی شان تینوں دساں میں بی بی آمنہ دے کی شان تینوں دساں میں بی بی آمنہ دے کی شان تینوں دساں میں بی بی آمنہ دے جس دے بوہے تو ملدا جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنوا حضور دائے بڑیاں شان والا کنوا حضور دائے اور میلاد مصطفیٰ تے جس جشن سی منایا میلاد مصطفیٰ تے جس جشن سی منایا میلاد خان پہلا میلاد خان پہلا دادا حضور دائے بڑیاں شان والا کنوا حضور دائے اور شہزادیاں نو تک کے حسن صحابہ کہندے شہزادیاں نو تک کے حسن صحابہ کہندے دوہاں چ پورا ہاں دوہاں چ پورا جلوہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنوا حضور دائے اور آل نبی دے نوکر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آل نبی دے نوکر وچ جنتاں دے جانے آل نبی دے نوکر وچ جنتاں دے جانے آل نبی دے نوکر وچ جنتاں دے جانے اجمل دی گل نہیں یارو نہیں اجمل دی گل نہیں یارو وعدہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنوا حضور دائے دانش مند عقیل مہذب دانا اور ذہین دانش مند عقیل مہذب دانا اور ذہین اتنے سارے انسانوں میں بس وہ ایک حسین پاک مقدس طاہر اقدس صابر اور معصوم پاک مقدس طاہر اقدس صابر اور معصوم عشروں بعد بھی مجمع بولا صادق اور امین عشروں بعد بھی مجمع بولا صادق اور امین یثرب کی بستی کو شہر کا درجہ بخش دیا یثرب کی بستی کو شہر کا درجہ بخش دیا
جھوم اٹھے اس کی آمد پر سب بزدار مکین، اپنی ذات میں حکمت اور دانائی کی تحریک، اپنی ذات میں حکمت اور دانائی کی تحریک، اس نے دان کیا ہے سب کو ایک مکمل دین۔ ناظرین اور حاضرین، صدائے محراب کا آج کا موضوع ہے غلطیوں کا تدارک، ایک روحانی ضرورت۔ اس پر ہم مفکر اسلام، مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی گفتگو سنیں گے، اور اس سے پہلے ہمارے کچھ مہمان آج تشریف لائے ہیں آج کی اس نشست میں۔ میں درخواست گزار ہوں پیر سید علی سلطان بلاول شاہ ہمدانی صاحب کی خدمت میں آپ گفتگو فرمائیں گے۔ میں آپ سے بے حد ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیے پیر سید علی سلطان بلاول شاہ صاحب ہمدانی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آج ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کی محبتوں نے نوازا، اور شاہ صاحب کی محبتیں، شفقتیں بہت زیادہ ہیں، اور میرے دامن میں وقت بہت تھوڑا ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہر ہفتے پیر والے دن ایک ہفتے بعد ہم شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ رب کا فرمان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والوں ڈرو۔ مولا کیوں؟ ایمان والے ہی کیوں ڈریں؟ نماز پڑھنے والے کیوں ڈریں؟ حج کرنے والے کیوں ڈریں؟ نعتیں پڑھنے والے کیوں ڈریں؟ جو گستاخ ہیں، جو غدار ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو بے حیا ہیں، جو بے وقار ہیں، وہ کیوں نہ ڈریں؟ ایمان والے کیوں ڈریں؟ کہ جو تیرے مصطفیٰ کی شان کو بلند کرتے ہیں، خدا کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جو یا ایھا المزمل کہہ کر خوش ہوتے ہیں، اور جو الم نشرح کی صدائیں بلند کر کے جھومتے ہیں، وہ کیوں ڈریں؟ تو رب کہتا ہے کیونکہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہی ڈرتے ہیں۔ کبھی آپ احباب نے دیکھا کہ کسی کلی والے نے بھی گارڈ رکھا ہو، کسی فقیر نے بھی گارڈ رکھا ہو، کسی کلی والے نے بھی چوکیدار بٹھایا ہو؟ نہیں، وہی چوکیدار رکھتے ہیں، وہی گارڈ بٹھاتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس مال ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، جن کے پاس جواہر ہوتے ہیں، وہی چوکیدار بٹھاتے ہیں۔ تو خدا نے ایمان والوں سے کہا، محبت کرنے والوں سے کہا، جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان سے کہا کہ اے ایمان والوں ڈرو۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہا کہ کہیں تمہیں کوئی آ کے فتووں سے نہ ڈرا لے، کہیں تمہیں آ کے کوئی رافضیت کا فتویٰ لگائے اور تم اس سے نہ ڈر جاؤ۔ نہیں، اس سے نہ ڈرو، بلکہ سچے کے ساتھ جڑ جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب تم سچے کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو پھر وہ خود تمہاری حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جدھر سچائی ہوتی ہے ادھر ہی حق ہوتا ہے، جدھر سچائی ہوتی ہے
ادھر ہی حق ہوتا ہے، اور جدھر حق ہوتا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، جدھر جدھر حق ہے ادھر ادھر علی ہے، اور جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر سچائی ہے، اور سچائی کو بچانے کے لیے اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے فقیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بے شک میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ بے شک یہ خاموش ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ذکر ہوا کہ شاہ صاحب اتنا وضاحت نہیں کرتے، تو یہ فقیر کا رنگ ہوتا ہے۔ مولانا روم سے مثنوی میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پوچھا تو آپ خاموش رہے، دوسری دفعہ پھر پوچھا کہ حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ پھر خاموش، تیسری دفعہ پھر پوچھا کہ حضور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ پوچھتا رہا آپ خاموش ہی چلے گئے، تو پیچھے ایک حضرت بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا، تشفی نہیں کی، تو آپ نے کہا کہ ان کی خاموشی میں ہی تو جواب تھا کہ فقیر وہی ہوتا ہے جو چپ رہتا ہے، جو سارے شجرے جانتا ہے، نسب جانتا ہے، لیکن بولتا نہیں کہ دانا چل رہا ہے تو چلنے دو، فقیر اپنی موج لگا کے بیٹھا ہے۔ تو دوستوں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کی بدولت آج علی علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں، اور یقین کر جائیں، شاہ صاحب نے پچھلی دفعہ ہمارے تو خطاب کیا لفٹ اپ ادھر، دوسروں کو اٹھاؤ، شاہ صاحب نے تو ہمیشہ اٹھایا ہے، لیکن یہ آگے والے کا ظرف ہے کہ کون وفاداری کرتا ہے، کون وفاداری کرتا ہے۔ اور یہ شاہ صاحب کی بدولت ہی ہے کہ آج جو مسکین سے سید ہیں وہ بھی کھڑے ہو اٹھے ہیں اور علی علی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے شاہ صاحب کی پاور ہے، یہ شاہ صاحب کا جذبہ ہے۔ اور دوستوں، محبت کرو، پیار کرو، یہ علی ایسا ذکر ہے کہ یہ عبادت ہے۔ الذکر علی العبادہ، بس تم حیدر حیدر کرتے جاؤ اور عبادت کرتے جاؤ، یہی ولی کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمیشہ یہ سچی محبتیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ دین محمدی پر عمل کرنے کی، اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا مہمان معظم پیر سید علی سلطان بلاول شاہ صاحب ہمدانی ارشاد فرما رہے تھے، میں جماعت میں علی کی، میں جماعت میں علی کی، ہے شجاعت میرا ترکا، حرب ہے میری وراثت، مجھ کو زیبا ہے امامت، میں جماعت میں علی کی۔ سر بسر نہج البلاغہ، علم ہے میرا سفینہ، فقر ہے میرا خزینہ، میں جماعت میں علی کی۔ ہیں میری کمزور ٹانگیں، آزمائش میں پڑا ہوں، حق کی نصرت میں کھڑا ہوں، میں جماعت میں علی کی۔ میری سیرت سیر چشمی، میرا مسلک بے نیازی، میں ہر ایک غزوے کا غازی، میں جماعت میں علی کی۔ ہمارے آج کی اس تقریب میں ایک معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں، سید احمد اقبال ترمذی صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، ناظرین اور حاضرین، میں ایک نہایت ہی ممتاز اور معروف نعت خواں اور صاحب کتاب شاعر ہیں، بہت ہی عمدہ نعت خواں، بہت ہی عمدہ اور بہت بڑے شاعر الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں،
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए। दरूद पाक मिल के मोहब्बत से पढ़ लीजिए, दो अशार पहले हमद के और फिर नात पाक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जल्ला जलालुहु, मिल के ज़रा सब कहिए, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। मेरी खलवतें मेरा रत जगा, तू नफस नफस है बसा हुआ, और नहीं तुझसे कोई भी फासला, मेरी धड़कनों में तेरी सदा, और तेरी कुदरतें मेरे चार सू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, तेरी कुदरतें मेरे चार सू, अल्लाह जल्ला जलालुहु। मेरी हर तलब मेरा मुद्दा, बस तेरी जात से है जुड़ा हुआ, और है ये इल्तिजा ऐ मेरे खुदा, करे अर्ज सरवर बेनवा, कि रहे दो जहान में आबरू, रहे दो जहान में आबरू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। एक बहुत पुरानी कही हुई नात जो आज हाजिर होते हुए जहन में और बहुत कम कहीं पड़ी है, चंद अशार उसके पेश करता हूँ कि हर आँख में देखी है चमक की, लहजे की और तरह की खनक आपने मुलाहजा की। हमारी इस महफिल में पीर सैयद ज़हूर अहमद शाह साहब काज़िमी
آپ آستانہ عالیہ غوثیہ جہلم سے تشریف لائے ہیں اور پیر سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب کاظمی میر پور آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا موضوع میں پہلے عرض کر چکا، غلطیوں کا تدارک ایک روحانی ضرورت، اور درخواست گزار ہیں ہم مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ کے کلمات شیریں ہماری سماعتوں کا رزق بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین با تمکین، ارباب علم و دانش، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہم قرآن حکیم کے بحر بے پایوں سے علم و تربیت کے موتی چننے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرا آج کا عنوان ہے غلطیوں کا تدارک ایک روحانی ضرورت۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں غور و فکر سے ہم اپنے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کا ایک منظر ہے جسے کتاب رحمت بیان کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جو اچھے اعمال اور کچھ غلطیاں اپنی زندگی میں خلط ملط کر بیٹھے تھے،
ملا بیٹھے تھے، ان کے زندگی کے دامن میں نیکیوں کے پھول بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور وآخر سیئہ، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اچھی نہیں تھیں۔ یہ قرآن حکیم میں پڑھ رہا ہوں، یہ بات اس طبقہ کے بارے میں ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی فضیلت میں شک نہیں ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے منافقین کا بیان ہوا تھا، تو رب کریم نے اب منافقین کی زندگی کا در و بست قاری قرآن کے سامنے لانے کے بعد کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا کہ وہ منافق نہیں تھے، عظیم لوگ تھے، لیکن جب حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو یہ راحت طلبی میں کھجوروں کے گھنیرے سایوں میں بیٹھتے ہوئے لذت محسوس کرنے لگے اور جا نہ سکے حضور کے ساتھ۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ لیکن ان کی طبیعت شفاف تھی، ان کی طبیعت صاف تھی، وہ حضور کے ساتھ نہ جا سکے تھے، لیکن جب حضور واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہوئے کیے پر ندامت کا اظہار کیا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، لفظ قرآن کے ہیں، کتاب کے ہیں، کہ انہوں نے اپنے ذنوب کا اعتراف کر لیا، گناہوں کا اعتراف کر لیا، مسٹیکس کا اعتراف کر لیا، مان گئے وہ۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ نیک تھے، اچھے تھے، عظیم تھے، لیکن یہ جو حضور کے ساتھ نہ جانے والا کام ہو گیا، جہاد سے پیچھے رہ گئے، قرآن حکیم نے اس کو سیئہ سے تعبیر کیا، کہا کہ عسى الله أن يتوب عليهم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ میں آیت کو مزید سمجھنے کی طرف اور گہرائی میں جاؤں گا، لیکن عرض اپنے جیسے انسانوں سے کرنا ہے کہ جناب ہم مقدس گائے کا مقام نہیں رکھتے کہ غلطی ہو جائے تو ڈٹ جائیں، غلطی ہو جائے تو اکڑ جائیں، ڈھیٹ ہو جائیں۔ دیکھیں قرآن حکیم سے جو منظر پیش کیا، بہت بڑے لوگوں کا، بہت بڑے لوگوں کے بارے میں ہے یہ قرآن۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک قول میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک مسلمانوں کو کفر کے خلاف لڑنا پڑا ان کے پہل کرنے کی وجہ سے۔
کہتے ہیں یہ اتنا سخت بارڈر نہیں تھا جتنا وہ لوگ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے ان کی تربیت کا بارڈر جتنا سخت تھا. تربیت کرنا ایک مشکل کام تھا. رسول اللہ علیہ السلام نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی, حضور نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی. اگر گرفت و گیر کا نظام کڑا نہ ہوتا تو جناب ستاروں جیسے چمکنے والے لوگ پیدا نہ ہوتے. یہ روشنی آئی ہے تو کسی کی نظر کا صدقہ آئی ہے. ہاں, قرآن پڑھو. قرآن مجید ہمارا ہر مسئلہ حل کر دیتا ہے. شتر مرغ جب خطرہ دیکھتا ہے تو اپنا سر ریت میں کھبا لیتا ہے, لیکن شتر مرغ کے سر ریت میں کھبونے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. قرآن نہ پڑھنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا, قرآن پڑھنے سے مسئلہ حل ہوتا. تشکیل ذہن کے لیے جب تک کتاب حیات کے اوراق ہم نہیں کھولیں گے, نہیں پلٹیں گے, ہم مخلص نہیں ہوں گے قرآن مجید کے ساتھ, سنسیئر نہیں ہوں گے قرآن مجید کے ساتھ, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. امام ابو حنیفہ بہادر آدمی تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ قرآن بیکن لائٹ ہے, اور اس لیے وہ علی علی کرتے تھے کہ اس لیے ان کو علی کے ساتھ قرآن نظر آتا تھا, قرآن کے ساتھ علی. جتنے بھی حضور کے کمپینینز ہیں they were sincere, وہ سنسیئر تھے قرآن حکیم کے ساتھ. ہمارا معاشرہ سنسیئر نہیں ہے, ہماری سوسائٹی سنسیئر نہیں ہے. ہم اپنے دماغوں کو بگاڑ چکے ہیں. ایک طرف آیت ہوتی ہے, دوسری طرف کو کہانی ہوتی ہے. ہم کہانی قبول کر لیتے ہیں, آیت قبول نہیں کرتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے مسائل کا سلوشن اس کتاب میں ہے جو ہدایت بن کر حضور کے دل پر نازل ہوئی. ماننا تو پڑے گا ایک دن نفس سے. مبارک نفس, آپ قرآن قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے؟ بہت بڑا طعنہ ہے ہمیں کہ آیت یہ کہتی ہے ہم جاتے ادھر ہیں, آیت یہ کہتی ہے ہم دوڑتے ادھر ہیں, آیت یہ کہتی ہے ہم سیر ادھر کرتے ہیں. اور علی تو ادھر ہی ہوتا تھا جدھر قرآن ہوتا تھا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. وہ مان گئے تھے, عظیم تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی. وہ مان گئے تھے لیکن ہم جناب نہیں مانتے. غلطیوں کا تدارک یہ ہماری اسپرچل ضرورت ہے, روحانی ضرورت ہے. خدا واسطے کر کے قرآن جدھر چلاتا ہے ادھر چلو, کتاب جدھر چلاتی ہے ادھر چلو. کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ یا علی آپ کی اس زنبیل میں کیا چیز ہے, تھیلے میں کیا چیز ہے, کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ آپ ہر وقت وہ تھیلا ساتھ رکھتے تھے. تو آپ نے کہا کوئی دیت اور عاقلہ کے مسائل ہیں جو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں, اور قرآن کا صحیفہ ہے, میں قرآن کو ساتھ رکھتا ہوں. جس وقت علی کی اتباع میں ہم بھی قرآن کو ساتھ رکھیں گے, اللہ ہمارے مسائل بھی حل کر دے گا. اچھا, اب آئیے میں تھوڑی دیر سمجھاؤں کہ ایک
अमेरिकन प्लेटफॉर्म है एक्सप्लोरिंग योर माइंड, एक्सप्लोरिंग योर माइंड। अपने बारे में भी कुछ तहकीक फरमाएं। आप इधर उधर घूमते रहते हैं, वास्कोडे गामा बने रहते हैं, कुछ अपनी शख्सियत के बारे में भी सोचें कि जनाब वो किधर रहती है, क्या करती है, रातें कैसे गुजरती हैं, दिन कैसे गुजरते हैं, ज़ुबान क्या कहती है, रूह चीखती है और हम कुछ और कह रहे होते हैं। एक्सप्लोरिंग योर माइंड। अच्छा जी, इसमें एक उन्वान रिसर्च का कायम हुआ कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू नॉट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। अच्छा, कैसे लोग अपने गलतियों को नहीं मानते? वो भाई मेरे कोई अमेरिका वालों ने कोई हमारे माशरे के बारे में थोड़ी तहकीक किया कि मौलाना मौलवी नहीं मानते। ये तो एक इंटरनेशनल टॉपिक था जिस पर रिसर्च हुई है और उसका उन्वान ये ठहरा कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू नॉट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। कैसे लोग हैं वो जो गलतियां नहीं मानते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ग़ुलाम जिन्होंने उनकी सोबतों की लताफ़तें पाईं, उनका नक्शा तो आपने कुरान में देखा कि ये हज़रत अबू लबाबा थे कि जिस वक्त रह गए तबूक न जा सके तो 7 आदमी थे, इन्होंने आके मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ अपने आप को बांध लिया और कसम कर ली कि हमसे गलती हो गई है, जब तक हुजूर नहीं खोलेंगे हम अपनी रस्सियाँ नहीं खोलें। इनका एक वाक़या बनु कुरैज़ा के सिलसिले में भी है, जिससे पता चलता है कि इनकी मोहब्बत यही थी कि ये रस्सियों से बांध लेते थे। उस वक्त भी रस्सियों से बांध लिया और अब जब तबूक से रह गए तो फिर सतूनों के साथ अपने आप को जकड़ लिया। 7 या 9 आदमी थे, तो कसम भी कर ली कि जब तक हुजूर नहीं खोलेंगे हम अपनी रस्सियाँ नहीं खोलेंगे। हुजूर ने कसम कर ली कि जब तक आयत नहीं आएगी मैं भी नहीं खोलूँगा। शान रिसालत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं खोलूँगा जब तक आयत नहीं आई। जब हुजूर ने कसम कर ली तो आयत आ गई, आयत आ गई। अच्छा देखिए, मैंने बहुत एहतियात करता हूँ, मैंने उस तबका का नाम नहीं लिया, मैंने अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। कुरान ने ज़ुनूब कहा तो मैंने ज़ुनूब कह दिया, मैं तो कुरान मजीद के साथ साथ हूँ। व आखरूना तरफ़ू बिज़ुनूबिहिम, कुछ दूसरे लोगों ने जब अपनी मिस्टेक्स को महसूस करके गलतियों को उन्हें अपने आप को बांध लिया सतूनों के साथ। कुरान मजीद ने कहा कि असल में ये कुछ अच्छे काम कर चुके थे और कुछ सय्या थे। हाँ, जिस वक्त मुश्किल बने ना तो आला हज़रत ने यह सबक सिखाया है कि लफ्ज़ को लफ्ज़ ही से ताबीर कर दो, न खोलो, इससे किसी आदमी की बेअदबी ना हो जाए। आप कंज़ुल ईमान पढ़ें, उस जगह अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम। अब ये माना तो नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ठट्ठा करता है, तो आला हज़रत ने कितना खूबसूरत तर्जुमा किया कि अल्लाह इस्तेज़ा फरमाता है। मैं भी यही कहूँगा कि उन्होंने ज़ुनूब फरमाए थे। तर्जुमा तो मैंने नहीं किया, लेकिन कुरान तो कुरान है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं खोलूँगा जब तक कि अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद ना आ जाए। वो अज़ीमुल मर्तबत लोग थे, वो अज़ीम शान लोग थे। देखें, आशिक ने खुद अपने आप को रस्सियों में जकड़ लिया और जो महबूब है उसने अपने महबूब की तरफ देखा, उसने कहा महबूब मैंने कब तेरी रज़ा को टाला है। फरिश्ते आ गए, हुक्म आ गया, ये आयात आई तो हुजूर ने खुद उनकी रस्सियाँ खोली। आली जनाब, अब आप
اس سوال کی طرف بڑھیں کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی قسم ہے پرسنل irresponsibility۔ پرسنل irresponsibility، جس وقت غیر ذمہ دار لوگ ہوں اندر سے، ان میں ذمہ داری کا احساس نہ ہو، ان کو اپنی جماعت کا احساس نہ ہو، ان کو اپنی جماعت کی عزت کا احساس نہ ہو، ان کو جماعت کی ترقی کا احساس نہ ہو، ان کو اپنے عاقبت اور انجام کا احساس نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ پرسنل irresponsibility جس وقت کسی آدمی کے اندر آ جائے، بہت خطرناک اس شخصیت کے ساتھ وہ رول ادا کرتی ہے۔ وہ آدمی اپنی غلطیاں نہیں مانتا، اندر سے وہ کھوکھلا انسان ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں تسلیم کرے گا، وہ ہمیشہ اپنا پیٹھ کا بوجھ اتار کر کے دوسروں کی پیٹھ پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں امریکن ادارے نے تو نہیں بتایا کہ علاج کیا ہے، وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں علاج بھی بتاؤں گا کہ اگر پرسنلی irresponsibility انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور انسان اندر سے ویران ہو جائے، لٹ جائے، وہ مسٹیک کمٹ کر کے بھی یہ نہ کہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ معاف کرنے کی محبت بھی وہی کرتا ہے جو اندر سے بڑا ہوتا ہے۔ جس آدمی کی شخصیت جو ہے نا وہ ویران ہو گئی ہو، وہ گر گیا ہو، وہ اللہ سے بھی توبہ نہیں کرتا، یا اللہ معاف کر دے۔ نفس کا یہ بہت سخت مقام ہے، ڈٹائی۔ دوسری چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل امیچورٹی۔ ایموشنل امیچورٹی کہ انسان جذباتی ہوتا ہے اور جذباتیت اس کے اندر اس کو امیچور بنا دیتی ہے، وہ اندر سے ناپختہ ہو جاتا ہے، وہ پختہ آدمی نہیں ہوتا، وہ میچور نہیں ہوتا۔ بالغ نظر آدمی، میچور آدمی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اپنی غلطی کو ٹھیک کر کے میں ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھوں، میں اچھائی کی طرف بڑھوں، تو اللہ بھی اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ بھی اس کو کرم سے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اس سے بڑی اور عظمت کیا ہے کہ حضور خود رسیاں کھولیں۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسیاں کھولیں۔ جناب میرے خیال میں یہ مسٹیک آپ فیصلہ کریں، مسٹیک کمٹ کرنے میں زیادہ مزہ ہے یا توبہ کرنے میں مزہ زیادہ ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کھولا۔ دھیان، جذباتی آدمی، ایموشنل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، اور یا وہ خوراک اندھی کھاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی 5 فٹ کا ہے اور 10 فٹ کی دیگ سامنے رکھی ہوئی ہے اور وہ اکیلے کھانا چاہتا ہے تو سمجھ لو ہی از ایموشنل، یہ بندہ جذباتی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو اپنے پیٹ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ظلم کر سکتا ہے۔ عالی وقار دوستو، امیچورٹی، ناپختگی، کچا ذہن، کچا آدمی، کچی دوستی کرنے والا آدمی، کچے ماحول میں رہنے والا آدمی، اس سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کبھی نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں کہا۔ اس کو کہو کہ دودھ چٹا ہے یا کالا، وہ کہے گا جی ہمارا دودھ کالا ہی ہے۔
آپ اس کو جناب مدینہ شریف سے دودھ لا کے پلائیں سفید سونا، وہ کہے گا نہیں جی یہ بھی کالا ہے، مجھے تو کالا ہی نظر آ رہا، مجھے بتائیں اس چیز کا کیا علاج ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل امیچورٹی انسان کو اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ تیسری چیز ہے ایروگینٹ پیپل۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایروگینٹ پیپل، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفرور لوگ جس وقت انسان جرائم کا ارتکاب کر کے وہ سزا یافتہ ہو جائیں اور وہ جناب علی وہ اندر سے سوچتے ہیں بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم کیوں مانیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ تو ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو قتل کرنے کے بعد اس کو سزا ہو گئی ہے، عمر بھر سزا، وہ جیل میں چلا گیا ہے، تو وہ سوچے گا اب سزا بھی ہو گئی ہے، یہ بھی ہو گیا، وہ ہو گئی ہے، مجھے ان لوگوں سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر جو ہے یہ فرار اور انتقام اور اس کے اندر زیادتی اور اس کے اندر ظلم اور اس کے اندر پرسنالٹی بریکنگ کے جو اہتمامات ہیں وہ سارے اس کے اندر آئیں گے، اور وہ کبھی جو ہے وہ جناب اپنی غلطی ماننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز ہے سیلف سینٹرڈ پیپل، وہ لوگ جو اپنی ذاتی کے گردا گرد گھومتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا عورتوں کا مزاج اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ عورت کے سامنے کہیں کہ میرا بچہ اللہ نے مجھے دیا ہے چاند سا، وہ آگے سن کے کہے گی میرا بچہ بھی بڑا چاند سا۔ آپ اس کو کہیں کہ جناب میرا ایک بھائی ہے بڑا بہادر ہے، وہ کہیں کہ جو میرا بھی ایک بھائی ہے وہ بہت بڑا بہادر ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ آج ہمارے گھر میں حلوہ پکا ہے بہت لذیذ ہے، انہوں نے کہا میں ہوں سویرے سویرے کھا کے آئی ہوں، ہمارے گھر میں بھی حلوہ پکا ہے۔ تو جناب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیلف سینٹرڈ پیپل ہوتے ہیں، وہ اپنی شخصیت پر جو ہے وہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا بندہ جو سیلف سینٹرڈ ہو، اپنی ذات کے گردا گرد وہ گھومتا ہو، وہ کبھی دوسرے کی خاصیت کو تسلیم نہ کر سکتا ہو، وہ آدمی غلطی کبھی نہ مانے گا۔ جو آدمی اپنے نفس کے اندر داخل ہو گیا وہ آل بیت کا مقام کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ معاف کیجئے، سیلف سینٹرڈ پیپل جو لوگ اپنی ذاتوں کو اپنے ہی چڑھاووں کا مرکز بنا لیتے ہیں، بیسیکلی وہ آدمی ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ روشنی کبھی نہیں پا سکتے۔ مسکرایا میں اس لیے ہوں کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے اسکالر، وہ جس وقت موجی میں آ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح میں منطق فلسفہ پڑھاتا ہوں مجھے کسی آدمی کو پڑھا کے مزہ آئے ہی نہیں۔ کاش ایسے ہوتا ہے جبرائیل آتا وہ مجھ سے منطق پڑھتا تو پتہ چلتا کہ فلاں مولانا صاحب فنتے پڑھا جانتے ہیں۔ جناب یہ جو عروج کہ بت پرستیاں ہیں اور یہ جو صنم پرستیاں ہیں، یہ جو اپنی شخصیت کے حصار کے قیدی ہیں، یہ کبھی اور کبھی اپنی غلطی نہیں مان سکتے۔ جو حضور کے زلف کے قیدی ہیں وہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ کھولیں گے نہیں جب تک کہ محمد عربی کا ہاتھ ہماری رسیاں نہیں کھول دے گا۔ ابھی تک میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کیے کہ کون کون سے لوگ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے۔ ایک پرسنل رسپانسبلٹی، معاشرل میچورٹی
arrogant people, self-centered people. پانچویں چیز ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر NPD، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں NPD۔ اچھا یہ NPD کیا شے ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اپنے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے، اس کو NPD کہتے ہیں۔ کہ وہ تصور کر لیتے ہیں ان کے 4-5 چیلے چانٹے ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے 20 ہوتے ہوں، وہ ان کو کہتے ہیں بلے بلے جی تساں تو کبھی غلطی کی تھی نہیں، آپ نے تو کبھی غلطی کی نہیں ہے جی، آپ تو کبھی مسٹیک کر ہی نہیں سکتے ہیں جی، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، 14 علم آپ نے پڑھے ہوئے ہیں جی، آپ کب جو ہے وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ معاف کیجئے یہ لفظ تھوڑے سے سستے ہیں، لیکن میں کیا کروں، آگے ہیں کہ لوگ جس وقت مناظرے کرتے ہیں نا تو مناظرے کرتے کرتے 60 ٹول بازوں والے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت میں ہرن لگانا ہے تو ٹول مار، پتہ چل سے مولوی صاحب جیت گئے نا جی، مولانا صاحب جیت گئے ہیں، تو وہ جناب علم ان کا نہیں جیتتا، وہ میراثیوں کا ڈھول جیتتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں میراثیوں کے ڈھولوں کو جناب موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ جیت جائیں، ہمیں سرنگو ہونا چاہیے تاکہ محمد عربی کی شریعت کا غلبہ ہو جائے۔ معاف کیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انگریزی کا جملہ میں آپ کو کہنے لگا ہوں، یہ اٹ از اے ویسٹرن کلچر، یہ ویسٹرن کلچر ہے، انہوں نے پہلے ہی طے کیا کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، جو بادشاہ ہیں ہمارے وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے، مغرب کے جتنے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں عقیدہ ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ۔ جو نفس کے بادشاہ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں غلطی کر سکتے، تو کہتے ہیں یہ لوگ کبھی غلطی، ان پر وقت نہ ضائع کریں، ان پر ٹائم مت ضائع کریں۔ جو لوگ 20 میراثی اپنے گردا گرد اکٹھے کر کے کہیں جی آپ تو معصوم ہیں جی، آپ مشہور ہیں جی، آپ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ آئیے اب میں بتاؤں کہ مسٹیکس کا علاج کہاں سے، انسان اپنے نفس کی حالت کو کیسے بدلے۔ انسان اپنے اندر جو میل کچیل انسان کے گٹھا ہو جاتا ہے اور وہ آدمی مانتا ہی نہیں ہے، شیشے میں سامنے رکھ کے کہتا ہے جناب میں تو سیف الملوک ہوں، میں تو بدی جمال ہے، حالانکہ اس کا نفس گٹر بنا ہوتا ہے اور اتنا گٹر اور اتنا گند اس کے اندر ہوتا ہے کہ جناب وہ ضرورت، آپ یہ مقام خواجہ حسن بصری سے پوچھیں کہ جس آدمی کی جو حاجت ہوتی جب ان کے پاس آتی تو وہ ایک ہی تویز دیتے، استغفر اللہ پڑھ اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے۔ گویا استغفر اللہ کہنا، اپنی غلطی کا جناب اعتراف کر لینا اور مان لینا، یہ بہت بڑا پہلوان آدمی ہو، بہادر آدمی کہہ سکتا ہے۔ بزدل بندہ کبھی جناب اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، اور ڈرا بہادروں سے کریں، بزدلوں سے نہ ڈریں، دنیا میں بتیرے بزدل ہیں، ڈرو تو علی کی شان کے بارے میں ڈرو کہ اگر علی کا حق کھا گئے تو باقی کچھ نہیں بچے گا، علی علی کرو گے تو اللہ نفوس بھی تمہارے سرنگوں کر دے گا، تمہارے یہاں۔ اچھا جناب، آئیے تھوڑا پھر ہم قرآن مجید کی طرف، ہم اس بات کی تشریح کرنے کے بعد قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کریم نے جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھل گئیں تو وہ دوڑے دوڑے گھر گئے، تو جس وقت گھر گئے تو گھر جا کر کے جتنا مال تھا
اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ مال سارا اٹھایا اور ساتھیوں کو کہا کہ یہ بھی ہے تم اٹھا لو۔ اس مال نے ہمیں تبوک نہیں جانے دیا۔ یہ مال جو ہے نا، دولت، یہ بڑی پھانس ہے بچے، بڑی پھانس ہے۔ نہ یہ علی علی کرنے دیتی ہے، نہ یا رسول اللہ کرنے دیتی ہے۔ یہ دولت، تجوریاں، مشاعرے، یہ وظیفے، یہ جو بھتے، یہ انسان کو غلطی نہیں تسلیم کرنے دیتے۔ انہوں نے مال اٹھایا اور حضور کے قدموں میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے مجھ سے بے وفائی ہو گئی، میں آپ کا ساتھ نہ دے سکا، یا رسول اللہ اس کی وجہ سے۔ خیر حضور نے اوپر دیکھا کہ مولا میں کیا کروں اس مال کا۔ رب کریم نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان سے مال قبول کریں۔ یہ جس وقت ان کا مال جائے گا نا آپ کے ہاتھ سے ہو کے غریبوں کے پاس، تو طاہرہم، نظر آپ کی ہوگی، اللہ ان کو صاف ستھرا کر دے گا، یہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی غلطی ہو جائے بچے، زبان سے توبہ کرو، دل سے خشوع پیدا کرو۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ سارے حضور کے پاس آئے، تو اس کا مطلب ہے کوئی سائیں ہونا چاہیے نا، وہ کول جا کے توبہ کرو۔ توبہ تو خلوت کی بھی معتبر ہے، توبہ تو جدر۔ لیکن ایک زمانے میں ایک بندے نے بہت بڑی کتاب لکھی، میں نام یاد ہے مجھے، جان بوجھ کے آپ کو پتہ ہے کہ میں ادھر سے کنارے ہو جاتا ہوں، ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر ہو جاتا ہوں، لوگوں کی توہین نہیں کرتا۔ تو وہ ہمارے گھر میں آئے، میں 7 سال یا 8 سال کا تھا، وہ ایک وزارت کے سیکرٹری تھے۔ تو میں انہوں نے پوچھا کہ بابا جی تساں کسی دے مرید بھی آؤ؟ وہ کہنے لگے جی میرا سلسلہ اویسیہ ہے۔ تو میرے ماموں نے انہوں نے کہا کہ اویس کرنی پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں، زندہ باد۔ وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے، اویس کرنی کو ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ وہ تو علی کے ساتھیوں میں سے تھے، اور باقاعدہ جنگ لڑی علی کے ساتھ ہو کر، دل کی دھڑکنوں سے کہتے ہیں اویس زندہ باد۔ اویس کرنی اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں سلسلہ اویسیہ میں ہوں تو مجھے بزرگوں کا وہ جملہ یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کسی کے جوتے نہیں اٹھا سکتا نا، کسی کو پیر نہیں مان سکتا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے اصل اویسی زندہ باد۔ لیکن جو اصل اویسی نہیں ہے نا، تو وہ کسی کے جوتے نہیں اٹھا سکتے۔ سونیا کامیاب وہ ہوتا ہے جو پہلے جوتا کسی کا اٹھائے اور اس کو سر پہ رکھے، اس کو ماننا آئے، وہ کسی کو پیر مانے، وہ کسی کو سائیں مانے، وہ کسی کو مالک مانے۔ جس وقت وہ مالک مانے گا تو اس کی نظر سے اللہ اس کے نفس کو دھو دے گا۔ جتنے لوگ خراب ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے سارے بے پیرے ہیں۔ آپ تلاش کریں، ان کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، یا بے پیری ہیں تو یا پیر منیا نہیں۔ ویسا ہی بیعت کر کے کہنے جناب فلانے پیر صاحب ہیں، اللہ معاف کرے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اچھا یار، تفسیر کے لحاظ سے ان 2 لفظوں میں بڑی روحانیت ہے۔ مجھے اپنے ٹی وی کے وقت کا بھی احساس ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت زکوٰۃ اور صدقے کا ذکر کیا نا کہ پیسے لے کے آؤ اور دو، وہاں ہے تو طاہرہم، یہ زکوٰۃ اور صدقہ کی طرف ضمیر مڑ رہی ہے کہ یہ مال جو تم اللہ کی راہ میں لگاؤ گے
اس کے ساتھ مال لگانے سے ہی تمہارا اندر صاف ہو جائے گا، تم اندر سے ٹھیک ہو جاؤ گے، پیوریفیکیشن ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا بیچ میں عمدہ خصلتیں جو ہیں وہ مال لگانے سے پیدا نہیں ہوگی۔ کعبہ تو زکیم، محبوبہ یہ شخصیت کو اونچا کرنا یہ تیری نظر سے ہوگا، آپ کا وسیلہ ہوگا تو ان کے اندر زکوٰۃ آئے گی، ان کے اندر تزکیہ آئے گا، ان کے اندر خوبصورتی آئے گی، ان کا نفس دھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے توجہ کا طالب ہوں۔ وصلی علیہم، میری طرف دیکھو، وصلی علیہم، وہ سنا ہے قرآن پڑھ رہا ہوں، وصلی علیہم، محبوبہ ان پر درود پڑھ۔ وہ تم پر درود پڑھ سکتے ہیں تو آل رسول کو علیہ السلام بھی نہیں کہہ سکتے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ صلی علیہم، اے محبوب ان کو دعا دیں، ان کو دعا دیں۔ پہلا طریقہ، کسی کو سائیں مانو، تمہارے اندر نجابت آ جائے گی، تمہارے اندر شرافت آ جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور غریب معاشرے کو اٹھانے کی کوشش کرو، اپلفٹ کرو ان کو، اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے باطن ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، حضور کی توجہ لو، کسی کی توجہ ہونی چاہیے، وہ توجہ جس وقت آپ کو ہوگی تو اللہ تمہارے اندر محامد پیدا کر دے گا، تمہارے اندر صفات عالیہ تمہارے اندر آ جائیں گی۔ عرفان جمیل صاحب تشریف لائے، علی سلطان صاحب تشریف لائے، یہ سارے جناب اجمل صاحب تشریف لائے۔ تو یہ جس وقت شعر پڑھتے ہیں نا تو میں بعض اوقات نیچے دیکھتا ہوں تو تکڑا سا بندہ جو بہت علم الکلام کا ماہر ہو وہ کہتا ہے شاہ صاحب آپ مجھے دیکھیں نا، آپ ادھر دیکھیں گے تو میرا شعر جو ہے نا وہ دلوں میں جائے گا۔ ایک چھوٹا سا آدمی جو صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے وہ جب تک دیکھے نا تمہارا کلام مؤثر نہیں ہوتا، تو جب تک کوئی کامل آدمی تمہارے دل کی طرف دیکھے نا تمہارا دل بھی اللہ اللہ نہیں کر سکتا۔ تو زکیہم، مال خرچ کرو اور اس کے بعد کسی کو مرشد مانو، کسی کو استاد مانو، اس کی نظر سے، اس کی توجہ سے، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کے گند دور کرے گا اور روحانیت آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے دعا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، ایک جگہ کا اللہم صلی علی آل زہرا، زہرا کی آل پر بھی صلاۃ ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں ویسے آپ کا قائل ہوں، لیکن ڈنڈی نہ ماریں، جس وقت درود پڑھا کریں تو پورا پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آل ہی بیچ میں سے کیوں نکالتے ہیں؟ حضور نے کہا جس نے آل کو نکال دیا اس کا درود دم کٹا ہو گیا، وہ بے نام و نشان ہو گیا۔ گویا سائیں بھی اس وقت راضی ہوں گے جب تم آل کو راضی کرو گے، آل راضی ہوگی، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تمہارے علم سے تو بہرحال 50 علوم اعلیٰ حضرت کے زیادہ تھے، وہ سمجھ کے جان کے کہتے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب تو معاملہ جو ہے نا جی وہ تیری نسل پاک والا تو رہا ہی نہیں۔ اب تو سیدہ کو نہیں مانتے، حسن حسین کو نہیں مانتے، اب تو جو پہلے بیکن لائٹس جہاں سے روشنی نمودار ہوئی وہاں سٹاپ ہو گیا، وہاں معاملات رک گئے۔ آئیے آگے کیا کہا، ان صلاتک سکن لہم، ان صلاتک سکن لہم، ان صلاتک سکن لہم،
محبوبہ جس وقت تیرے منہ سے صلات نکلتی ہے نا تو انہاں دے دل ٹھنڈ پہ جائے، سکون سکون. یہ واہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو اطمینان دل میں آ جائے گا. وہ محبوب تو ان پر صلات بھیج، انہاں دی دل ٹھنڈ پہ جائے. یہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ سکن اور اطمینان میں فرق کیا ہوتا ہے. کہ جس وقت حضور کے صلات کا لفظ آیا تو قرآن نے کہا سکن لہم، اور جس وقت اللہ کے ذکر کی بات آئی تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا گیا. یہاں سے ایک اور مزیدار ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ گرفت پرسنالٹیز پر قائم کرنے کے لیے قرآن مجید نے اور کیا اہتمام کیا. ایک تو یہ طریقے ہو گئے، صدقات دو، مال خرچ کرو، شخصیت اچھی ہوگی، کوئی پیر مرشد پکڑو جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو، رحمت عالم کے ساتھ ہو، ان کی توجہ ہو اور ان کی دعائیں تمہیں لگ جائیں، تمہیں سکون اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. ایک اور بندوبست بھی ہے اور وہ مزیدار ہے، انشاءاللہ وہ میں اگلے سوموار کو بیان کروں. آج میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بیان کر سکا. میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کرم کرے گا قرآن مجید سے میں شروع کروں گا، کتاب مجید سے شروع کروں گا. یہ جو کچھ آپ نے سنا یہ ایکسپیریمنٹ ہے، یہ تربیت نفوس کے لیے اسباق ہیں جو عصر رسالت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ان لوگوں میں کمی کوئی نہیں ہے، وہ عظیم لوگ تھے. ہم جیسے کروڑوں لوگ بھی ہوں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے. وہ عظیم تر ہیں، وہ عظیم تر ہیں، وہ عظیم تر ہیں. لیکن جناب اگر ان کی تربیت کرتے ہوئے یہ کچھ کہا جا رہا ہے تو ہمیں اپنی تربیت کرتے ہوئے خلوص نیت سے توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں سیلف پریزنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اپنی شخصیات میں نکھار لانے کی کوشش کرنی چاہیے. رب رکھا اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم اللہ کی امان میں رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والہ. اب دوزانوں بیٹھو، میرے آج بہت قیمتی مہمان، عظیم مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اب محفل آج زیادہ نہیں ہو سکے گی، صرف ذکر کر کے میں دعا کر دیتا ہوں. اور قاسم آپ مہمانوں کو بس صرف 5-10 منٹ مہمان خانے میں بٹھائیں، میں حاضر ہو رہا ہوں. درود شریف پڑھ کے بس اللہ کا ذکر.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ کریم ہمارے باطن کے معاملات صحیح فرما دے. یا اللہ ہمارے ایمانیات میں ہمارے ایمان اللہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی آل پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اولیاء کرام یا اللہ ان کے ساتھ ہمارے عقیدے ٹھیک کر دے, ہماری بندگی ٹھیک کر دے, ہمارے اعمال ٹھیک کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر روشنی دے دے. یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے. سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ یا اللہ حسینیہ طیفوریہ یا اللہ سب کے درجوں میں اضافہ فرما, ان کی توجہ ہم کو نصیب فرما دے. یا اللہ تعالیٰ اصلی سچی روحانیت جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. اللہم آمین. ہمارے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی بخشش کر دے, ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے. ہماری آل اولاد میں بھی دین رکھ, ہمارے گھروں میں بھی برکت اور دین لے آ. حضور کی امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے, اسلام کو ترقی عطا فرما دے. اللہم آمین. آج کی محفل میں عرفان جمیل صاحب ہیں, جناب سید علی سلطان صاحب شاہ صاحب, ان کے بھائی بچے وہ سارے تشریف لائے ہیں, اور الحاج سرور نقشبندی صاحب آئے, نعت پڑھی ہے, اور اجمل صاحب تشریف لائے ہیں. یا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے. میں عاجز مسکین فقیر آدمی ہوں. یا اللہ تعالیٰ ان کو تو اپنی شان کے مطابق عطا کر, کسی چیز کی کمی نہ ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق وآلہ بیت وسلم.